غریب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر، تمہاری چادر، تمہاری چار دیواری کچھ بھی مقدس نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں گے تمہارے گھر کو توڑیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے۔ اب کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں انصاف دے سکے۔ کوئی بھی اور بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا، پاکستان آج صرف ایک ایسی مملکت ہے جہاں طاقتور جو ہے اس کی خواہش کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ قانون بھی وہ بنتا ہے جو طاقتور کی خواہش کے مطابق ہو۔ ہمارے جو بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں، نابینا حضرات، میں ان کو یقین دلاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روزگار ان کا حق ہے، روزگار پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اسی لیے پیش ہوئے ہیں۔ محکوم عدلیہ کے بعد کسی کا کوئی حق نہیں رہتا، نہ جان کا حق، نہ مال کا حق، نہ روزگار کا حق۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کو محکوم کر دیا گیا ہے۔ وہ جج جو آپ کے میرے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، ان ججوں کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، ان سے طاقت چھین لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے بہن بھائی یہاں احتجاج کر رہے ہیں، نابینا حضرات، ان کا احتجاج اور ہمارا احتجاج ایک ہے۔ ہمارا احتجاج ہر پاکستانی کا احتجاج ہے، ہر مظلوم کا احتجاج ہے، ہر غریب کا احتجاج ہے۔ آج ہر غریب بے سر و آسرا ہے، ہر غریب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر، تمہاری چادر، تمہاری چار دیواری کچھ بھی مقدس نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں گے تمہارے گھر کو توڑیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے۔ اب کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں انصاف دے سکے۔ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ عدلیہ کی آزادی میں عام پاکستانیوں کی آزادی ہے۔ جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عہدے اور دولت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ عدلیہ کی ضرورت غریب کو ہے، عدلیہ کی ضرورت ہمارے نابینا بھائیوں کو ہے، عدلیہ کی ضرورت آپ کو ہے، عدلیہ کی ضرورت مجھے ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم ہم سب کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے۔ الیکشن کو لوٹا گیا، اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش ہے، آپ کی رائے کو، آپ کے ووٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش ہے۔ تو ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ لڑیں گے، پارلیمان میں لڑیں گے، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے لڑیں گے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے، اس قوم کی آزادی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے تمام ممبرز یکجا ہو کر انہوں نے واک کی ہے، اسمبلی سے لے کر یہاں تک اپنے حقوق کے لیے، عدلیہ کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ جو 27ویں ترمیم ہے، یہ جو 27ویں ترمیم کا کالا قانون ہے، جس سے صوبوں میں محرومی پھیلے گی NFC ایوارڈ کی وجہ سے، کہ جس کے اندر چند مخصوص لوگوں کو کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تمام MPAs تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ جو آج واک کی گئی ہے، ہم سارے مل کر اس جدوجہد کے اندر پاکستان کے ہر عوام کے ممبر کے ساتھ ہم شامل ہیں، اور اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جدوجہد کا جو آغاز آج یہاں ہوا ہے، ہمیں جہاں پر پارٹی جو پلان بنائے گی، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو پلان دے گا، ہم تمام MPAs پنجاب اسمبلی کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم سے آپ لوگ اعلان کریں گے، وہ اعلان کب ہوگا، اور یہ اعلان نومبر میں ہی ہوگا یا دسمبر میں ہوگا؟ کیا ڈائنامکس ہوں گے آپ کے احتجاج کے، یہ ذرا بتائیے گا۔ احتجاج ہوتا رہے گا، ہر سطح پہ ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین رائے عمل دے گی، خان صاحب نے ذمہ داری اچم سعید صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو دی ہے۔ ہم سب مشاورت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مشاورت سے ہم آگے بڑھیں گے، ہم ہوش مندی سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے یہ فتح حاصل
करनी है और वो हम करके रहेंगे। अच्छा सलमान साहब ये बताइएगा कि जब एहतजाज की कॉल दी जाती है, आपके कारकुन हो या लीडर नीचे छापे शुरू होते हैं, जिसकी वजह से कारकुन जो है वो डरता है और बाहर नहीं निकलता, और हुकूमत कहती है कि यहाँ कामयाब हो गए, इसकी नाकामयाब। तो अब जो एहतजाज की कॉल होगी, किस तरह एहतजाज करेंगे, कारकुन को किस तरह लाएंगे बाहर? इस कौम में बहुत जज्बा है, ये कौम एक जिंदा कौम है, ये कौम गुलामी कबूल नहीं करेगी। आप देखेंगे ये कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी और इंशाअल्लाह हम इस गुलामी के तौक को उतार फेंकेंगे जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब ये फरमाइएगा कि आपने सेनेट में भी इस्तीफे दे दिए कायमा कमेटियों से और कौमी असम्बली में भी दे दिए, क्या आपको नज़दीक इसका कुछ सियासी हमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है या नहीं? नहीं, कोई सियासी खमियाजा नहीं है। देखिए ये खान साहब का फैसला है, पूरी पार्टी खान साहब के फैसलों की पाबंद है। हम नहीं चाहते कि दुनिया को ये एहसास दिलाया जाए कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। इस मुल्क में नहीं काम कर रहा, पार्लिमान को एक घोंसला बना दिया गया है। फॉर्म 47 की पार्लिमान है, हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं इस वक्त मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम नहीं है, इस वक्त मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं है। राजा साहब ये बताइएगा कि 25 में से 3 तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक था, जिस पर उन्होंने उनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं है। आप ये बताइए कि 25 तरमीम आपका किसी एक पे भी इत्तेफाक नहीं है? नहीं, हम इस पार्लिमान के इस्तेहकाक को नहीं मानते। आईनी तरमीम कौम के ज़मीर की आवाज़ होती है। फॉर्म 47 की इस असेंबली को कोई हक हासिल नहीं है कि आइन को छेड़े। हम किसी एक नुक्ते फुल स्टॉप को भी नहीं मानते इस आइन पर।